عرب اور مسلم رہنماؤں نے ریاض میں ایک سربراہی اجلاس میں غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی مذمت کی، جہاں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے پہلی عوامی ملاقات کی۔ غیر معمولی سربراہی اجلاس، جس میں 57 رہنماؤں کو اکٹھا کیا گیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری غزہ میں گہری لڑائی کے ساتھ جارحیت کو روکنے کے لیے فیصلہ کن اور پابند فیصلہ کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد چودھری۔ اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا، اور مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ اگر میرے فیس بک پیج پہ ہیں تو پیج کو فالو کریں، اور اگر یوٹیوب چینل کے اوپر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں آپ کو آج کی ابھی کی اپ ڈیٹ دے رہا ہوں، اور یہ اس وقت الجزیرہ ٹی وی اور CNN لائیو رپورٹ کر رہے ہیں، تو میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو جناب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ سعودی عرب ریاض میں ایک اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ 57 رہنماؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے، یعنی 57 ملکوں کو نہیں کہا گیا بلکہ 57 رہنماؤں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 57 مسلم ممالک بھی ہیں، البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 57 مسلم ممالک کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ رہنما کہا گیا ہے تو میں رہنما ہی کہوں گا۔ اچھا، انہوں نے کیا تیر مارا ہے میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جو ان کی رپورٹ کے مطابق، ہم غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی جارحیت، جنگی جرائم اور استعاری قابض حکومت کی طرف سے مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم سمیت فلسطینی عوام کے خلاف کیے جانے والی وحشیانہ، سفاکانہ اور غیر انسانی قتل عام کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم اسے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے بھی سربراہی اجلاس میں شرکت کی، جو مئی میں ہونے والی علاقائی اجلاس میں شرکت کے بعد عربی ریاستوں کے درمیان شام کی بحالی کی ایک اور علامت ہے۔ اپنے ریمارکس میں اسد نے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان معمول کے معاہدوں پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے مزید ہاتھ بڑھانا ہمارے خلاف مزید قتل عام کے مترادف ہے۔ ہمیں فلسطین کی مدد کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ حقیقی سیاسی ٹول کا استعمال کرنا ہے، بیان بازی کے اوزار نہیں۔ یہ جناب شام کے جو رہنما ہیں اسد، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، اور سب سے پہلے صہیونی ادارے کے ساتھ کسی بھی سیاسی عمل کو روکنا ہے۔ اسد کے ریمارکس، جن پر اپنے ملک کی خانہ جنگی کے دوران جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کا بھی الزام ہے، سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معمول پر آنے والی بات چیت کے خلاف ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان معمول پر آنے والی بات چیت کے خلاف ہو سکتا ہے۔ وہ مکالمہ جو خاص طور پر امریکہ کے ذریعے کیا گیا، ایک اعلیٰ مرحلے پر تھا، جب اسے حماس اسرائیل جنگ کے بھڑکنے سے روک دیا گیا تھا۔ قطر کے سربراہ مملکت امیر تمیم بن حمد الثانی نے بھی غزہ میں جنگی جرائم اور قتل عام کو روکنے میں ناکامی پر عالمی برادری پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم حیران ہیں کہ بین الاقوامی برادری کب تک اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک کرتی رہے گی، یعنی کہ ایسا سلوک کرتی رہے گی کہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اسلحہ فراہم کر رہی ہے، جو آئل فراہم کر رہی ہے، جو فوجی امداد بھیج رہی ہے، جو جنگی سامان بھیج رہی ہے، یہ کب تک اس کی امداد کرتے رہیں گے اور فلسطینیوں کو شہید کرتے رہیں گے، ان کا قتل عام کریں گے؟ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ بہرحال تو جناب یہ تھی آج کی جو رپورٹ، کہ اس اجلاس کی جو ہے بہت زیادہ مسلمانوں کے اندر ایک غلط فہمی تھی کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہنگامی اجلاس کا جیسا ہی لوگوں نے سنا تھا تو وہ پھول گئے تھے۔ ظاہر ہے ایک خوشی کی بات تھی کہ تمام مسلمان ممالک اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں سعودی عرب میں، اور کوئی اچھا فیصلہ آئے گا اور فلسطینیوں کو اس ظلم و تشدد سے آزادی حاصل ہوگی۔ اور لیکن انہوں نے بھی وہی مذمت کی ہے، جیسے کہ ہمیشہ سے ایک مذمتی بیان کسی بھی ملک کا آ جاتا ہے تو انہوں نے بھی ایک مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ تو اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اگر خدا نخواستہ جنگ نہیں رکتی اور اسی طرح مظلوم فلسطینی کو شہید کیا جاتا رہا تو آگے ہم کیا رد عمل ظاہر کریں گے، ایسا بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ صرف یہ کچھ الفاظ کہے گئے، اور زیادہ تر یہی زور دیا گیا ہے کہ زبانی ہم الفاظ کے ذریعے یہ جنگ لڑیں گے، جبکہ فلسطین پر
اس وقت مکمل گولہ باری جاری ہے اسرائیل کی طرف سے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حماس نے بہت سارے ان کے ٹینک تباہ کر دیے جو کھربوں ڈالر کی مالیت کے تھے، اور کافی ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔ ادھر غزہ میں تو اس وقت ہر چیز ایک ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے، کچھ بھی باقی نہیں بچا غزہ میں، بالکل کچھ بھی نہیں بچا، کوئی بلڈنگ نہیں بچی، کوئی گھر ایسا نہیں۔ ایسی ویڈیو آتی ہیں ناظرین کہ میں یہاں پہ آپ کو دکھا نہیں سکتا، ایسی ویڈیو آتی ہیں۔ آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کہ کس طرح سے بچے یار، ایک میں نے ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک تقریباً 6 سال کی بچی ہوگی زیادہ سے زیادہ، اور وہ اپنی چھوٹی بہن کو، کہ شاید ان کی میرے خیال سے والدہ جو ہے وہ شہید ہو چکی تھیں، اور وہ اپنی بہن کو ایک بہکاوا دے رہی تھی، وہ دودھ پلانے کی اس کو کوشش کر رہی تھی، اور وہ چھوٹی بچی جو ہے وہ روئے جا رہی تھی مسلسل۔ پھر ایک بچہ میں نے دیکھا کہ وہ کچرے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور بالکل تنہا تھا، صاف بالکل تنہا، اور وہ رو رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں، آپ غیر مسلم ممالک میں لوگ مظاہرے پہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اور مسلسل مظاہرے پہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں، اپنی حکومتوں کو، اپنی گورنمنٹس کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، استعفوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں فلسطینیوں کے اوپر ظلم کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تازہ ترین رپورٹ آپ لوگوں تک میں پہنچاتا رہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک لینا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔